الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. آج میں اپنی بہنوں کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں قسط لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں. اس قسط میں آج اسلام کی تعلیمات پر بات کروں گی. دین اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. سارے لوگوں کی بھلائی اور کامیابی اسلام میں ہی ہے. سچا مذہب اسلام ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی نہ کریں، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کریں، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. یہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، دل میں کینہ نہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کریں، کسی کے حق میں برا نہ چاہیں، حلال روزی کمائیں اور حرام کمائی سے بچیں، زبان سے بھلی باتیں ہی نکالیں اور گالی گلوچ اور بری باتوں سے پرہیز کریں. کسی سے کچھ وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. کسی کا مال چھین کر لینا، چوری کرنا یا کسی کا حق دبا لینا بڑے گناہ کا کام ہے. شراب پینا، جوا کھیلنا، سودی لین دین کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے. ان سب سے بچتے رہیں. غرض اسلام سراسر اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے. اسلام ہی تمام لوگوں کے لیے نجات کا سیدھا راستہ ہے اور وہی راستہ لوگوں کو اللہ تک پہنچانے والا ہے. ہم زندگی گزارنے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ جس راستے پر چاہیں چلیں، اس لیے کہ ہر راستہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ صرف اسلام ہے. جو شخص بھی اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکے گی، اسے ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ اور مقبول دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین اور دھرم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور ظاہری طور پر مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے. گویا یہ مسلمانوں کی ایک خاص نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. یعنی ترجمہ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فرق ہے. اسلام میں نماز کو جتنی اہمیت دی گئی ہے کسی اور عبادت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. نماز کو چھوڑنا، اس کو ادا کرنے میں لاپرواہی کرنا سخت گناہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اہتمام سے نماز ادا کرے گا تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کی اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی اور اس کے ایمان والا ہونے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے کی نشانی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اور جو شخص نماز کی ادائیگی
کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی اور نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو وقت پر ادا کرنے کا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو جلد سے جلد پڑھ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اپنی بہنوں سے اگلے قسط تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی پھر اگلی قسط لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔